السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم اردو ادب میں داستان کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے۔ افسانوی ادب میں داستان سب سے قدیم صنف ہے۔ بنیادی طور پر داستان بیانیے کا فن ہے، جس کا زیادہ تعلق سننے سنانے سے ہے۔ داستان کہانی بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے، جس میں چند مرکزی کرداروں کو پیش آنے والے واقعات کے گرد بے شمار طویل و مختصر واقعات مختلف کرداروں کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، داستان کی خاصیت دیکھیے یہاں پر۔ داستان کہانی بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے، جس میں چند مرکزی کرداروں کو پیش آنے والے واقعات کے گرد بے شمار طویل و مختصر واقعات مختلف کرداروں کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں۔ داستان کسی ایک واقعے پر مبنی نہیں ہوتی۔ داستان کے تمام واقعات عام طور سے کسی مرکزی کردار کی زبانی بیان کیے جاتے ہیں، اور ہر واقعے کے اہم کردار دوسرے واقعے کے اہم کرداروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ داستان میں شامل قصے کو اس طرح ختم کرتا ہے کہ داستان سننے والے اگلے واقعے کو سننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ یعنی پیارے بچوں، داستان لکھتے وقت اس طرح سے تسلسل رکھا جاتا ہے کہ اگلی داستان سننے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک قصے سے دوسرا قصہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے داستان طویل ہوتی چلی جاتی ہے۔ داستان کا مرکزی کردار کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے کئی طرح کے خطرناک مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جب وہ مہم سر ہو جاتی ہے تو ایک خاص منزل پر داستان اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ عام طور پر اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ایک بات دھیان میں رکھیے، داستان بہت ہی لمبی ہوتی ہے اور اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے۔ داستان نظم و نثر دونوں میں پائی جاتی ہے۔ داستان نظم میں بھی لکھی جاتی ہے اور نثر کے اندر بھی لکھی جاتی ہے۔ نظم میں اسے مثنوی سمجھنا چاہیے۔ داستان امیر حمزہ، بوستان خیال، آرائش محفل، باغ و بہار، فسانہ عجائب، طلسم حیرت، الف لیلا، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ نثری داستانیں ہیں۔ سحر البیان اور گلزار نسیم کو منظوم داستان کہہ سکتے ہیں۔ یہ منظوم داستانیں مثنوی کی حیت میں ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ دیکھیے، منظوم داستانیں مثنوی کی حیت میں ہیں۔ داستان نظم بھی ہو سکتی ہے اور نثر میں بھی ہو سکتی ہے۔ نظم میں جو داستان لکھی جاتی ہے اسے مثنوی سمجھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ مختصر سی معلومات ہم نے حاصل کی ہے داستان کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشکش کے ساتھ۔